بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سعدیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی لندن میں سعدیہ سادات. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل جو کہ جنرل حمید گل جو کہ DGISI تھے، ان کے فرزند ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت ہیں جب فوج کی بات آتی ہے، اور ایک بہت ہی جو مایہ ناز قسم کے وہ ایک ڈیفنس اینالسٹ بھی تھے. تو چونکہ یہ ان کے فرزند ہیں اور یہ خود بھی ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تحریک جوانان پاکستان، تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ چونکہ یہ بھی ایک سیاسی جماعت سے ان کا بھی ایک تعلق ہے، تو کس طرف ہماری سیاست جا رہی ہے، اور تھوڑی جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کی اگر ہم بتا سکیں، اور تھوڑا ہم کشمیر کا بھی ٹچ کریں گے کہ اس کے کیا ریسنٹ ایشوز چل رہے ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو اگر ہم یہاں سے بات شروع کریں کشمیر کے حوالے سے، کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی ایک صحیح وقت نہیں ہے کہ ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، ابھی تک ہم لوگ ڈائلاگ بازی ہی کرتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور اگر خواتین کے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو پھر ہماری قوم کے اندر کیوں نہیں یہ جذبہ موجود؟ بات تو یہ ہے کہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال کے اندر اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو پھر ہمیں آخر ایک متبادل کوئی ایک روش اختیار کرنی پڑے گی. جو پالیسی تھی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی، وہ ہم پچھلے تقریباً 70 سالوں سے اس کو لے کے چلتے رہے، لیکن اگر وہ کامیاب ہوتی تو اس کے کوئی ریزلٹس پروڈیوس ہوتے. ابھی تو ہندوستان نے اینیکس کر لیا کشمیر کو، ابھی تو وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے ہی باہر آ گیا. اب دو مختلف جو ہے وہ بیانیے ہیں، نیریٹیوز چل رہے ہیں. ایک ہندوستان کا نیریٹیو ہے جو کشمیر کو کہتا ہے کہ وہ اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور اس نے اس کو اینیکس کر کے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کرنے کے بعد اور وہاں ترنگا لہرانے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ وہ تو اس کا ایک صوبہ بنا دیا. اس نے جو کیا، یہ میں اس کے نیریٹیو کی بات کر رہا ہوں، میرا نیریٹیو اس پہ بالکل اختلاف رائے ہے. دوسرا نیریٹیو ہے پاکستان کا، جو پاکستان جو ہے وہ جب لے کے گیا کشمیر کا کیس، اور جب یونائٹڈ نیشن میں نہرو صاحب لے کے گئے تو اس ٹائم پہ اقوام عالم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور اس کو استصواب رائے سے حل کیا جائے، یعنی کہ ووٹ کے ذریعے جو ہے اس کو حل کیا جائے. اس میں دو آپشنز تھیں. ایک آپشن جو ہے وہ تھی کہ وہ الحاق ہندوستان کرے کشمیر، اور دوسری آپشن تھی الحاق پاکستان کرے. اب الحاق ہندوستان کے لیے تو جو فضا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ پورا وادی جو ہے وہ ایک انگار وادی بن چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اگینسٹ چلے گئے ہیں اسٹیٹ آف انڈیا کے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو ووٹ والا کوئی چکر نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ جو ول آف دا نیشن ہے، جو کشمیری نیشن ہے، وہ اس کے اگینسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک دوسرا. اب دوسری رائے ہے کہ وہ الحاق پاکستان کرے. الحاق پاکستان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے ایمبٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے ایمبٹ کے لیے ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے قوانین کو فالو کیا جائے. یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے اندر گلگت بلتستان کو آپ سٹیٹس ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس کو صوبہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ بیسک آرٹیکل 257 آف پاکستان کا جو بنیادی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہو جائے گی. لیکن یہاں یہ بات شروع ہو رہی ہے. ادھر انہوں نے جو کیا وہ تو جھک مارا، اور اب جو ہم کرنے چلے ہیں یہ بھی کوئی میرے خیال میں کوئی عقلمندی نہیں ہے. میں نہیں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک غور طلب معاملہ ہے، اس کو اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے. قائد اعظم سمیت پاکستان کے اندر متعدد فوجی اور سویلین لیڈرشپ آئی، بڑے بڑے پائے کے لوگ آئے. آخر ان لوگوں نے اس معاملے کو فوراً حل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ موجودہ حکومت بہت سارے فیصلے جو ہے وہ بہت جلدی لینا چاہتی ہے. وہ معاملات اسرائیل کے حوالے سے ہوں، وہ کشمیر کے معاملے پہ ہو، وہ گلگت بلتستان کے اوپر ہو، وہ افغانستان کے ساتھ مراسم کے اوپر ہوں، وہ جو عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہوں. ہم اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ ہم اتنی جلدی میں چلیں گے تو خدا نخواستہ منہ کے بل گر پڑیں گے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ عرب دنیا سے ہمارے تعلقات دور ہوتے چلے گئے. امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی خلیج آ گئی. چین کے ساتھ میں بہت اچھا جانتا ہوں، چین کے لوگوں کے ساتھ میرا روابط ہے، بڑے ہائرارکی کے ساتھ روابط ہے. چین ہم سے بہت دور ہو گیا،
اور بالکل انہوں نے اس کا اظہار رائے متعدد دفعہ کر چکے ہیں، لیکن وہ چائنا کا آپ کو پتہ ہے بڑا ایک وہ لو پروفائل جو ہے وہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. بہرحال یہ خطرناک صورتحال ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے اوپر جو اس ٹائم پہ اس کو اچانک جو کام وہ 70 سالوں میں نہیں کر پایا. کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس نے بہت اچھے انداز کے اندر کشمیر کا ایسا کیس پیش کیا جو ماضی میں کبھی نہیں کیا گیا. یہ وہ باتیں، ایسی بات نہیں ہے. ماضی کے اندر کبھی کشمیر کو اینیکس بھی نہیں کیا. بالکل. یعنی کہ اصل بات اگر میرے دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ کشمیر تو ہم سے چھین لیا گیا. یہ ایک ریئلٹی ہے اور ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور آزاد کشمیر جس کو ہم نے باقاعدہ ایک سٹیٹس دیا، وہاں کی سپریم کورٹ علیحدہ ہے، وہاں کی پارلیمان علیحدہ ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر علیحدہ ہے، وہاں کا IG علیحدہ ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے. اب یہ سننے میں آ رہی ہے باتیں کہ کشمیر کو بھی ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان کو یہ میٹر لے کے جانا چاہیے انٹرنیشنلی اور یہ کہنا چاہیے فارن آفس کو کہ ہمیں پہلے اس کا فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے ان ڈاکومنٹس کا جس کو وہ کہتے ہیں کہ راجہ ہری سنگھ نے جو ہے وہ دے دیا تھا. وہ فورینزک اس کا کبھی کروایا ہی نہیں گیا کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے کہ جب تک فورینزک نہ ہو تو وہ ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی نہیں پتہ چلتی. اس لیے اس کو پہلے فورینزک کرایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میری اطلاعات تو یہ چیز اب تک کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو دفتر خارجی ہے، خارجہ تھوڑی ہے. اچھا، یہ تو فارنرز آفس ہے. یہ آپ کے مفاد کے لیے تو نہیں بنا. آپ دیکھ لیں کہاں آپ کے مفاد کا دفاع کیا. میں آپ کو کیوں لگتا ہے یہ حکومت تیزی میں کیوں ہے، جلدی میں کیوں ہے؟ کیا پاکستان کے لیے میرے خیال میں موجودہ حکومت کی کچھ ترجیحات ہیں جو وہ اس کی بنیاد پہ لائے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کو آپ خاتون ہیں، اگر آپ کو فل اختیارات دے دیے جائیں، ہر سیاہ سفید کا مالک بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں پرائس کنٹرول ہونے چاہیے تو آپ کر لیں گی نا؟ بالکل کر لیں گی. تو پھر یہ حکومت کیوں نہیں کر پا رہی؟ Because they are not here to govern. تو سر یہی تو جاننا چاہتے ہیں پیچھے اصل کہانی کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبی داستان ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے گورنمنٹ آئی ہے اور استعماری قوتیں جو ہیں اس کا پشت پناہی ہے، ہاتھ ہے استعماری قوتوں کا. کون نہیں جانتا کیا جب عمران خان صاحب پہلے آئے تھے تو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کے ساتھ شادی کر لی. اچھے بھلے وہ ایک اور خاتون سے شادی کر رہے تھے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب دھرنا ورنا ہوا تو اس میں جب کامیابی ہوئی تو پھر ایک ریحام خان صاحبہ سے ہو گئی اور بعد میں جو کچھ بھی ان کے متعلق آیا ساری دنیا کو آیا ہے. پھر اب ان کی ایک شادی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ٹیم ممبرز ایسے ہیں جن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالیہ نشان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان لوگوں پہ انحصار کرنا چاہیے جو PTI کی اوریجنل سوچ کے مالک تھے اور وہ عمران خان صاحب کو کہیں اس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ شاید آپ پاکستان کی عوام کے ووٹوں اور ان کی ولز کے بجائے آپ استعماری قوتوں کے کہیں وہ توفتاً آپ کو جو ہے وہ دے گی، جو کوئی غلط بات ہے. لیکن ان کو یہ ذہن میں باور کرایا جا رہا ہے. اب یہ بات بھی کوئی بات نہیں کرتا. نواز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ فورن منسٹری اپنے پاس رکھی اور اس کے کیا نتیجے تھے اور کیا وجوہات تھیں وہ بھی کوئی اس سے کوئی دفتر خارجی سے کوئی فرق نہیں تھا. جندال کا آنا جانا، مودی کا برتھ ڈے پہ کیک کاٹنا، یہ سب کچھ ہے. قائد اعظم کی اس دن جو ہے وہ ڈے منانے کے بجائے مودی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے وہاں شادی کے اندر اور 126 رکنی جو وفد تھا جو بغیر ویزوں کے بغیر چیزوں کے وہ پاکستان جس میں را کا چیف شامل تھا وہ پاکستان میں لاہور میں نواز شریف صاحب کی نواسی کا جو ہے وہ شادی کے اندر اٹینڈ کر رہے تھے. اس سے مبرہ کہ وہ جو ہوا. اب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب بھی تو وزارت جو تھا داخلہ اس کے وہ سربراہ رہے. وہ کیوں رہے سربراہ؟ وہ 3 دن کے بعد 21 تاریخ کو 21 اگست 2018 کو انہوں نے 18 اگست کو وہ لیا اوتھ لیا. 21 تاریخ کو ہوم منسٹر جو تھے وہاں کے برطانیہ کے وہ تشریف لے آئے پاکستان. اتنی چھوٹی دعوت کے اوپر
ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 18 کو وہ لے رہے ہوں اور 21 کو جو ہے ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے, آپ خود سمجھتی ہیں اس چیز کو, ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ان کا طریقہ ہوتا ہے, دعوت جاتی ہے, باقاعدہ دفتر خارجہ سے لیٹر ایشو ہوتا ہے, پھر آپ کے جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, سفارتی آداب ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ چیزیں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ تھی. یہ بات مجھے بھی تھوڑی وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, اسپیشلی جو الیکشن کے ٹائم پہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ پوزیٹیولی پورٹری کیا گیا ہے. اور پھر وہاں محمد صادق صاحب کی جگہ زیک جو تھے گولڈ سمتھ, ان کو جو ہے وہ ایک مسلمان کے مقابلے میں, آپ چلو کچھ بھی نہیں, اگر آپ کو محمد صادق صاحب نہیں پسند تھے, نو پرابلم, آپ نیوٹرل رہتے, آپ نہ ساتھ دیتے کسی کا, آپ ایک ایسے بندے کا. لیکن جو کشمیر کے حوالے سے جو اہم بات تھی, 2-3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد ایک لیگل ٹیم بنائی گئی تھی جس میں 18 ریزولوشنز پاس ہوئے. دنیا نے 23 دفعہ اس کو ٹیبل کیا کشمیر کے معاملے کو اور ایکسیپٹ کیا. یہ معاملہ اقوام عالم کا تھا. اس کے بعد آپ نے لیگل ٹیم ختم کر دی. ماضی میں جو ہوا غلط ہوا, اب تو ہونا چاہیے. کشمیر پہ آج تک کوئی پالیسی نہیں بنائی, ریٹن پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے. ماضی کی حکومتیں خراب تھیں, مان لیا, اب تو اچھے ہیں, اب کیوں نہیں بنا لیتے. 5 اگست 2019 سے لے کے آج کی تاریخ تک آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو کہاں ہے, کیوں نہیں بنائی گئی. 9 مہینے آپ کا جو ہے کشمیر کمیٹی کا سربراہ ہی نہیں لگتا جب تک کہ جو ہے یہ معاملہ کشمیر کا یہ ڈیبیکل نہیں ہو جاتا. تو کیوں نہیں لگاتے, یہ میں وہ انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں. مارچ 2019 کے اندر, پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, مارچ 2019 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کتاب چھاپتا ہے, انگلش کی 7ویں جماعت کی کتاب, جو کہ مغرب کے فنڈنگ سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس میرے سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر انڈیاز ویسٹرن اینڈ سدرن کشمیر لکھا ہوا ہے. کس نے لکھا, کیوں لکھا؟ 27 تاریخ کو جو ہے وہ وہاں جب جاتے ہیں امریکہ تو کہتے ہیں میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. اگر کپ جیتا تو بتائیں تو صحیح, کیا جیتا؟ کیا پاکستان کو آپ نے موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دلوا دیا؟ کیا پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ بیلنس تھا اس کو بڑھوا دیا؟ کیا آپ نے کشمیر کے اوپر کوئی پاکستان کے حق میں امریکہ سے قرارداد پاس کروا لی؟ کیا آپ نے قرضے معاف کروا لیے؟ کیا پاکستان کو نیوکلیئر کلب میں شامل کروا لیا؟ کیا پاکستان کے لیے کوئی اسلحہ ڈیل لے لی؟ کیا پاکستان کا کولیشن سپورٹ فنڈ جو تھا وہ واپس لے لیا؟ کہاں لیا؟ دیکھیں, پھر نریندر مودی نے کھڑے ہو کے ڈھاکہ میں کہا کہ میں ایک RSS کے جو کارکن کے حساب سے میں نے مکتی بہانی کے اندر حصہ لیا اور پاکستان کو توڑوایا. یہ الفاظ ہیں, یہ اس کا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے, ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اس کی ایکسیپٹنس موجود ہے. لیکن کیا اس کو ہمارے دفتر خارجہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر میں لے کے گئے؟ کیوں نہیں لے کے گئے؟ بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر اب جو ہونے چلا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے دیا جائے. افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد جنرل جوزف ڈنفرڈ صاحب جو کہ جوائنٹ چیف تھے ان کے امریکہ کے تھے, انہوں نے باقاعدہ اظہار کیا کہ ہمیں ایک آبزرور آفس انڈیا آکوپائڈ کشمیر میں چاہیے. اب اگر وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں چاہیے, کیونکہ پاکستان میں تو موجود ہے, تو وہاں کیوں چاہیے ان کو؟ کس لیے چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا نیا ٹھکانہ جو ہے وہ کشمیر ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت وہاں بیٹھ کے یونائٹڈ نیشن کے آڑ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فورسز بیٹھ جائیں اور وہ جا کے باقاعدہ وہاں چین کو لیے تکلیف پیدا کریں, پاکستان نیوکلیئر کے لیے تکلیف پیدا کریں, نیوکلیئر روس کے لیے تکلیف پیدا کریں, اور خود بعد میں ہندوستان کے لیے, کیونکہ امریکن تو کسی کے دوست نہیں ہوئے, ہم تو جانتے ہیں پرانا. جی بالکل. تو اس لیے یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے. اور ایسی صورتحال میں جب وہاں وہ آبادیاتی نقشہ ڈیموگرافی جو چینج کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ کہیں گے کہ آؤ جی اب آپ انتخابات کروا لو, پلیبسائٹ کروا لو, اور پلیبسائٹ کرانے کے بعد جو رزلٹ آئیں گے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ میں بولتے 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اور یہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر یہ سازش ہے کہ وہاں انٹرنیشنل فورسز UN کی شکل میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہیں.
اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا دفتر خارجہ کو یونائٹڈ نیشن میں یہ جمع کروانا چاہیے کہ پلیبرشٹ اب نہیں ہوگا کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے تو وہ باہر آ چکا اور بائیلیٹرل بھی ختم ہو گیا. قائد کی پالیسی تھی کہ کشمیر کے اوپر, اب آپ قائد کے پالیسیز دیکھ لیں, کشمیر شاہرگ ہے اور شاہرگ کے بغیر ہم کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں, اور کشمیر کے اوپر جب معاملہ آیا افواج پاکستان کو حکم دیا تب جنرل ڈگلس گریسی صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا قائد کا حکم ماننے کے لیے. ان کے نام پہ آج بھی گریسی لائنز یہاں موجود ہیں. جس شخص نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا, حکم عدولی, اس کا مطلب ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کو سزائے موت ہو سکتی تھی پاکستان کے آئین کے مطابق, اور اس کے نام پہ گریسی لائنز موجود ہیں. تو پہلے تو میں آپ کے فورم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد نے کہا کہ جاؤ قبائل کو, اور کہا کہ جا کے آپ بارڈر پار کرو اور کشمیر کے لیے جہاد کرو. آج کہا جاتا ہے جہاد کا لفظ نہ لو, یہ بالکل لفظ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم سورہ جو ہے وہ نساء کو نہیں پڑھتے, ہم جو ہے وہ دیگر جو سورہ محمد, سورہ توبہ, سورہ انفال کو نہیں پڑھتے. دیکھیں سر وہ یہ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جہاد کریں گے یا کچھ وار کے لیے ہم لوگ انسٹیگیٹ کریں گے تو وی آر نیوکلیئر پاور, تو ہم لوگوں کی نیوکلیئر اس کو خطرہ ہے. تو ہم نے نیوکلیئر کس کے لیے بنایا ہے؟ چین کے لیے بنایا ہے. ایران سے لڑنا تھا, افغانستان پہ مارنا تھا, یا شبرات اور عید بقرعید کے اوپر جو ہے وہ ویسے پٹاخوں کے طور پہ چلانا تھا؟ نو, ہمارا پہلے دن سے اینمی انڈیا ہے, اور انڈیا کے لیے نیوکلیئر بنایا تھا کیونکہ ان کی ملٹری مائٹ کو ہم کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے. وہ ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس زیادہ وسائل ہیں, ہمارے پاس کم وسائل ہیں, محدود ہے. اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان کی دفاعی جو فورسز ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی ریزیلینس دکھائی ہے, وہ ون اپ رہے ہیں الحمدللہ. ان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اور کیا پھر میں حملہ کر دوں, دیکھیں خود بولا نا کہ ٹیپو سلطان کا راستہ ہے اور بہادر شاہ ظفر کا راستہ ہے, تو راستہ کون سا اختیار کیا؟ کیا ٹیپو سلطان جو ہے وہ گھر میں بیٹھتے اور ترانے پڑھتے اور 3 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے, یا نعرہ تکبیر بلند کرتے اور تلوار ہاتھ میں لے کے جو ہے؟ بات یہ ہے کہ تجھ کو بتاؤں شمشیر تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. ناچنے گانے پہ تو علماء کہتے ہیں کہ آخر آ گیا. اب تو یہ آپ سمجھ رہی ہیں انڈیا جا جا, کشمیر سے نکل جا, اس قسم کے گانے سن کے نریندر مودی امپریس ہو جائے گا. دیکھیں آرٹیکل 4A آف دا یونائٹڈ نیشن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ وہ ممالک جو اپنی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں, وہ قومیں, وہ آزادی کے متوالے کہلاتے ہیں, فریڈم فائٹرز کہلاتے ہیں, نہ کہ دہشت گرد. وہ فریڈم فائٹر ہیں. نمبر 1. آرٹیکل 2294 جو ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے یونائٹڈ نیشن کا کہ ایسے حالات میں یہ اس ٹائم پہ ان کے مطابق ایک نو مین لینڈ ہے, اور اس ٹائم پہ اسلحے کے ساتھ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ آپ کو انٹرنیشنل قوانین اجازت دے رہے ہیں, میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے سر, اب اس کے اوپر کیا دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اگر آپ یہ بات کریں تو صحیح ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیوں ہماری افواج اس چیز کا یا مشورہ کیوں نہیں دیتے پرائم منسٹر کو؟ افواج نے تو بڑا واضح بولا. نہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب DGI اختیار تھے, اب لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ماشاءاللہ, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وی ول فائٹ ٹل لاسٹ بلیٹ اینڈ لاسٹ سولجر. جی, آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے. تو اور کیا ڈیکلیریشن آف انٹینشن فوج نے تو دے دی. اب ایک پولیٹیکل ویل کو شامل آنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سفارتی اخلاقی سے ہٹ کے اب ہمیں کچھ عسکری جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا. سر کہیں ہماری جو کچھ لوگ کے افواہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو, کچھ ایسا ہے؟ ہاں بالکل ہے. ڈی نیوکلیئرائزیشن انہوں نے 4 ہدف بڑے واضح رکھے ہوئے ہیں. پہلا ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 90s سے چل رہا ہے, وہ دے وانٹ ٹو ڈی نیوکلیئرائز پاکستان. ان آرڈر ٹو ڈی نیوکلیئرائز دے مسٹ ڈی ملٹرائز فرسٹ. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے افواج پاکستان جو ہے وہ ہر بار درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, وہ کھڑی ہو جاتی ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی دلوا دی, پھر اس کے بعد انہوں نے فلور کراسنگ ختم کروا دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آرمی چیف صاحب جو ہے ان تک کو ریزائن کروا دیا گیا, جہانگیر کرامت صاحب کو. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, فوج ایز اے انسٹیٹیوشن پرویز مشرف نے جو ہے وہ آ گئے, اور اس کے بعد
پرویز مشرف کے دور کے اندر فوج کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہم خطرے میں ہیں. اس لیے فوج کے اندر پورا ایک نیا نیٹ ورک بنایا گیا جس کے اندر صرف پاور ایک آدمی کے پاس نہیں بلکہ اب مختلف لوگ, میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اب فرد واحد کا جو ہے اس انداز میں نہیں ہے. یہ ایک ایز اے انسٹیٹیوشن پروٹیکٹر ہے نیوکلیئر کی, اور اس کی وجہ سے ڈی ملٹرائز کرنا ضروری ہے. تبھی یہ 5th جنریشن وار فیئر, آئے دن افواج کو گالی پڑنا, آئے دن افواج کے متعلق آوازیں کسنا. کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ افواج پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے؟ وہ روزانہ, ابھی جب ہم انٹرویو دے رہے ہیں, کیا اس ٹائم پہ شہادتیں نہیں ہو رہی؟ کیا اس ٹائم پہ جو ہے کشمیر کے بارڈر پہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو, اور اسی طریقے سے سندھ میں اور دیگر جگہوں پہ, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کے لیے زلزلہ ہو, سیلاب ہو, کوئی ناگہانی آفت ہو, افواج پاکستان ہر وقت جو ہے وہ کھڑی ہے. لیکن افواج پاکستان کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ آئے دن تنقید کا نشانہ بناتی ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, یہیں آپ جہاں تشریف یہیں مولانا صاحب بیٹھے تھے, میں نے ان سے گزارش کی, ان کو اپنے دلائل پیش کی, اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور اس کے اوپر کافی حد تک عمل کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بولا کہ جی ہمارے جو ہے وہ سیاست کے ساتھ معاملہ ہے, ریاست کو ہم جو ہے کچھ نہیں کہیں گے, ہمارا افواج کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے. اور بہت اچھی بات ہے, افواج تو ہمارا ادارہ ہے, آپ کے ہمارے ٹیکس پیئر منی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور متوسط گھرانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. کون ہے یہاں کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ, کسی جاگیردار کا بچہ آپ نے فوج میں دیکھا ہے؟ فوج کے اندر تو وہی بیچارے لوور مڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب کا خود آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ بچپن میں جو ہے وہ والد کی نعمت سے محروم ہو گئے, اور پھر کس طرح سے چلے. اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کو دیکھیں, اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب ایک سپاہی کے جو ہے وہ بیٹے, اور اسی طریقے سے میرے والد ایک کچے مکان میں پیدا ہونے والے, اور اللہ تعالیٰ نے جنرل حمید گل کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ ان کو عالم اسلام نے مجاہد اسلام کا خطاب دے ڈالا. تو یہ ایک افواج پاکستان کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارا ادارہ ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک اندھیکھی جنگ کے اندر موجود ہیں, لیکن دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان کی اگر آپ اوور آل دیکھ لیں تو کشمیر کے محاذ کے اوپر آپ دیکھ لیں 90% سے زیادہ جو شہادتیں ہیں اور نشان حیدر جو ہیں وہ آپ کے کشمیر کے محاذ کے ہیں محترمہ, وہ کسی اور محاذ کے نہیں ہیں. تو کشمیر کے اوپر ول جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی پاور ہے نا, ڈیسائیڈ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب یہ جو ایک بڑا اہم سوال ہے اس کے اندر, کیونکہ اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ معاشی طور پہ کمزور ہے. میرا اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اس کا جواب ہے. دیکھیں ہمارے میرا بھی ایک اگلا تھا کہ ہماری اکانومک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کافی کرپل کر دیا گیا ہے. دیکھیں بی بات یہ ہے کہ اکانومی پاکستان جب بنا تھا تو کیا پاکستان وائبل تھا؟ تو پھر پاکستان کیسے بن گیا تھا؟ اگر اکنامک ٹرمز کے اندر دیکھا جائے تو پھر تو وائبل نہیں تھا, کیونکہ یہی کہا گیا تھا کہ بھوکا ننگا پاکستان جو ہے 3 مہینے بعد بھارت سے واپس معافی مانگ کے واپس مرج ہو جائے گا. تو آج تک تو نہیں ہوا, الحمدللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. بھارت کو اپنی فکر کرنی چاہیے, ہماری فکر نہ کرے. لیکن اس کے بعد پھر ہم ایشین اکنامک ٹائیگر بنے, بالکل ایشین اکنامک ٹائیگر بنے, اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا. تو تب تو ہماری اکانومی بہتر تھی, چائنا سے بہتر تھی, کوریا سے بہتر تھی, ہندوستان سے تھی, جاپان سے بہتر تھی. لیکن سر پھر ہم ٹوٹ کیسے گئے؟ اگر اکنامک ٹرمز کے اندر بات کرتے ہیں تو پھر, اور یہ کون گارنٹی دیتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب, کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی جس دن بہتر ہوگی اس دن ہندوستان کی نیچے گر جائے گی؟ اگر ہماری 6% پہ چلی جاتی ہے تو کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہندوستان کی 8% نہیں ہوگی؟ لیکن سر دیکھیں ہم لوگوں نے جس سے ٹوٹا, نلائکوں کے بستے بھاری, انڈیا کے سر ہمارے سے جی ڈی پی زیادہ ہے, ان کی اگر کنزیومر رائٹ کا ہم لوگ انڈیکس دیکھیں تو اس میں ان کی زیادہ ہے, ہماری بہت ہی کم ہے, ہم بلو ایوریج میں آتے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے زیادہ اسٹرانگر ہے, ان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہم سے, تو ہماری تو بہت ہمارے پاکستان کا حصہ تھا نا. جی بالکل تھا, لیکن اب مطلب ہے انہوں نے اپنی بہتر پالیسیز کی تو اس کے بعد جو ہے, لیکن بتائیں بنگلہ دیش میں قوم کس کی ہے؟ کیا قائد اعظم رحمت اللہ کی ہے یا نہیں ہے؟ قوم کس کی ہے؟ جی قوم تو پاکستان میں بھی قائد کی ہے, وہاں بھی ان کی ہے, 2 ملک ہے نا, جی بالکل, نیشن تو ایک ہے. ہاں جی, بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہتر کاوشوں سے اور بہتر پالیسی. تو سر ہمارے ملک میں کیا ایک ہرڈل ہے جو پالیسیز نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے ملک میں ہرڈل سب سے بڑی یہ مغربی طرز جمہوریت ہے, اور کیا.
اس نظام کے لیے ہم بنے ہی نہیں تھے. تو اس نا انصافی ہے. اس نظام کے خلاف فوج کی بھائی ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے, اپنا کفار کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. جہاں لوگوں کو انصاف نہ ہو, جدھر ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں ترقی کیسے ہوگی, خوشحالی نہیں آ سکتی. امن کے بغیر خوشحالی کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جو آپ بات فرما رہی ہیں اکانومی کے حوالے سے, ہماری ان کی گروتھ ریٹ اور فلانا, اس کے جنگیں ہتھیاروں جو جذبوں سے لڑی جاتی ہیں, ورنہ 313 کے پاس کیا تھا؟ افغانستان میں تو میرے خیال میں سعودی عرب کے جو شیخ ہیں اور جو بادشاہت ہے اس سے زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس, عربیوں سے زیادہ پیسہ ہے افغانیوں کے پاس. کیا روٹی تک تو مل نہیں رہی. تو پھر پہلے انہوں نے برطانوی سامراج کو ٹھکانے لگایا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کو 1919 میں وہ مار ماری کہ ان کی جو ہے وہ ان کو طبیعت صاف کر دی, اور تب وہ برطانیہ کا سورج جو تھا وہ چمکتا تھا, دمکتا تھا. پھر روس کے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے بخیے ادھیڑ دیے, امریکہ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو پھر یہ اکانومی کے اوپر بات ہوتی ہے. جذبوں سے لڑی جاتی ہیں جنگیں. ٹھیک ہے, جنگیں جو ہیں وہ کبھی اس کی کمزوری آپ کے ہتھیاروں میں نہیں, آپ کے جذبوں میں ہوتی ہے, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال ہے ہماری حکومت. مجھے لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا, یہ ہمارے عوام کو نہیں لگتا. سر آخری سوال, آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ایک آئی ڈی اے بنی تھی اسلامک ڈیموکریٹک الائنس, اور ایک پی ڈی ایم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تمام کا تمام لیفٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت بڑا خطرناک صورت ہے. مغرب کے ساتھ؟ نو, لیفٹ سے مراد جو لیفٹسٹ فورسز ان پاکستان ہیں. اگر آپ غور کریں 9/11 کے بعد دو باتیں بہت بڑی میرے خیال میں ہوئیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد تمام جو رائٹ ونگ تھا وہ جو ہمارے ریاست کے بیانیے سے اس کا بیانیہ مختلف تھا, بالکل اپوزٹ تھا. ریاست جو ہے وہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی, اور افغانستان کے اوپر اس نے جو ہے امریکہ کو بلوا کے چڑھائی کرنے میں مدد دی. اس نے جو ہے یہ ایک اندیکھی جنگ جو ہے وہ اپنے گھر میں گھسیٹ کے لے آئے, اور وٹ ایور جو بھی, اور یہ دینی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں, فلانا کر دیا, داڑھی کو, جبے کو, دستار کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور جو رائٹ ونگ تھا وہ سارا ادھر کھڑا تھا, اور تمام کا تمام آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تمام لیفٹسٹ جو تھے وہ کھڑے تھے, اور پرویز مشرف صاحب الطاف حسین کے کیک کاٹتے پھرتے تھے ان کی سالگرہوں کے, اور وہ الطاف حسین ان کی سالگرہ کی کرتے تھے. اور یہ وہی پرویز مشرف ہیں جن کے لیے وہ کیا جو ایرل شیرون وہ یہ لکھتا ہے جو وزیر اعظم تھا اس کا اسرائیل کا, کہ میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ, یہ ٹائم میگزین میں لکھا ہوا ہے, یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پرویز مشرف کی لمبی زندگی کی دعا مانگوں گا ایک مسلمان کے لیے. اچھا, یہ میں نے نہیں لکھا, یہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. اچھا اس کو چھوڑ دیں, اب مجھے یہ بتائیں پھر 9/11 کے بعد ایک اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ تمام رائٹسٹ جو تھے, جو ہمیشہ سے دینی جماعتیں, رائٹ ونگ تمام, وہ بالکل ریاست کے مخالف کھڑا ہو گیا. اب جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ایک واقعہ ہو گیا, وہ یہ ہوا کہ تمام کا تمام جو رائٹ ونگ تھا وہ کھڑا ہو گیا جا کے ایکسٹریم لیفٹ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی کے میپ کے ساتھ, اور جو ANP کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ کتنا عجیب ہے. ویئر از دا رائٹ ونگ؟ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, وہ لبرل اور سیکولر طبقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. رائٹ ونگ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے تحریک جوانان پاکستان و کشمیر, یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے رائٹ ونگ کے اندر, کیونکہ رائٹ ونگ میں آنے والے وقتوں میں 1/4 قوت کی یہاں ریکوائرمنٹ بن رہی ہے. تو مولانا خادم رضوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ رائٹ ونگ میں نہیں تھے. خادم رضوی صاحب نہیں, وہ ایک خاص مسلک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنی, لیکن وہ ظاہر ہے ان کی کچھ
جو محفل تھی اور جو ان کے رفقا تھے وہ میرے خیال میں ان کو ایک خاص سوچ سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے. وہ خود بڑے آزاد آدمی تھے, اللہ ان کو بخشے, غریق رحمت کرے, بہت بڑے آدمی تھے, اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتے تھے اور میری بات بھی مانتے تھے. مجھے انہوں نے متعدد دفعہ اپنے جلسوں میں, اپنی تقاریب کے اندر دعوت دی بطور مہمان خصوصی کے طور پر, اور میری باتوں کو اپریشیٹ کیا. اور آخری جو ملاقات ان سے میری ہوئی 16 نومبر 2020 کو دھرنے کے دوران میں جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے نکالا, تو اس پہ بھی انہوں نے میرے باتوں کو بہت غور سے سنا اور مجھے کہا کہ آپ آئیں, اس کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, اس نظام کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے جو بات کی کہ آپ اسلامی نظام معیشت پہ, آپ اسلامی نظام عدلیہ کے اوپر, تعلیم, صحت, خارجہ اور دفاع کے اوپر اپنی پالیسیز کو واضح کریں. جس کو رضوی صاحب نے میرے ساتھ کہا کہ آپ میری ہیلپ کریں گے. میں نے کہا جی میں ضرور. یہ تو پاکستان کے لیے کوئی بھی ہوگا, کوئی خادم حسین رضوی صاحب ہوں, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں, وہ کوئی بھی شخصیت ہو, میں ان کے ساتھ یہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کیسے مان لوں کہ ہم جس نظام کے لیے پیدا ہوئے تھے آج تک وہ پریکٹس ہی نہیں ہوا, تبھی ہم جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. بات تو یہ ہے. اور کشمیر کے لیے تو ہماری پالیسی بڑی, دیکھیں نا, ابھی کشمیر کے لیے ہمارے دینی جذبات بھی ہیں, ہمارے شہرک کا بھی معاملہ ہے, ہمارا پانی کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے. آپ کا پاکستان واٹر سکیرسٹ کنٹری کے اندر آ گیا ہے, اور اگلے چند سالوں میں 2025 تک یہ قحط زدہ ممالک کے اندر خدا نخواستہ شامل ہو جائے گا, جو انٹرنیشنل اس ٹائم پہ فگرز آ رہی ہیں. تو ہمیں ایک جامع مربوط پالیسی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی, اور ہمیں مقصد حکومت کو کرٹیسائز کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مثبت کرٹیسزم ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا کے ہم بیٹھ جائیں. ہمیں جب موقع دینا ہوگا اللہ دے گا, لیکن فی الحال وہ بیٹھے ہوئے آئیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ پہلے اپنی پالیسی تو واضح کریں. آپ فیئر کی بنیاد کے اوپر پالیسی بنا رہے ہیں, آپ سرنڈر کو جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. دیکھیں میرے والد نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن. خوف کی بنیاد پہ پالیسی کبھی کامیاب نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے. کشمیر کے معاملے میں وہ کہتے ہیں نا کہ if you want peace you have to prepare for war. جی, اور نہیں تو پھر ہم نے یہ جو 3 جنگیں لڑی ہیں اور یہ جو اپنے تمغے لگائے اور یہ جو شہادتیں اٹھائیں اور یہ روزانہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, آرمینیا اور آذربائیجان میں ابھی حالیہ جنگ ہوئی. جی, جب آذربائیجان کے 100 لوگ شہید کر دیے تو انہوں نے جنگ ڈکلیئر کر دی. بالکل 2019 سے لے کے آج دن تک تقریباً 350 شہادتیں ہو چکی ہیں, جس کے اندر آدھے سے زیادہ افواج پاکستان کے بہادر سپاہ اور افسران شامل ہیں. یہ جنگ نہیں ہے. اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ جب تک وہ اسلام آباد میں آ کے یہاں توپے نہیں فٹ کریں گے تب جنگ ہوگی. بالکل پری ایمپٹیو میئرز لینے پڑیں گے آپ کو. ہم یہاں وار مانگرنگ کی بات نہیں کر رہے. ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے جنگ کر دیں. بات یہ ہے کہ ہم کم از کم اتنا جو ہے وہ شو کر دیں کہ ہاں ہم ریڈی ہیں. آپ کی 2 ڈویژن فوج یہاں لگی ہوئی ہے, ایک آپ کی 12 ڈیو لگی ہوئی ہے, ایک آپ کے فورسز کمانڈ نارتھرن ایریا لگی ہوئی ہے, FCNA جس کو کہتے ہیں. جس دن سے یہ معاملات کشمیر کے ہوئے ہیں, کیا مزید ٹروپس کی موومنٹ ہوئی ہے؟ کیا حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ 2 ڈویژن فوج اور لے جاؤ, جس طرح سے ہم نے اپنے مغربی کے بارڈر پہ لگوائی؟ 2,02,000 فوج. یہ بھی قائد کی پالیسی کی ریورسل ہے. آپ دیکھ لیں, قائد نے کہا, اب قائد کہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جہاد کرو, بارڈر کراس کرو اور جو ہے کشمیر آزاد کراؤ. ہم کہتے ہیں جو بارڈر کراس کرے گا وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا. اگر وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا تو جس نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ کشمیر کا بارڈر کراس کرو, اور جو لوگ گئے اور جنہوں نے یہ آزاد کشمیر لے کے دیا, وہ کیا ہیں؟ بالکل ان کو کیا کہیں؟ قائد کہتے ہیں کہ تورخم کے اوپر جا کے افغان سولجر سے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو درمیان میں ہمارے عارضی ہے, اور آپریشن کرزن لانچ کرتے ہیں. 48 گھنٹے میں 8 چھاونیاں جو ہیں افغان بارڈر کے اوپر وہ خالی کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد سے ایک سپاہی وہاں نہیں لگتا. آج 2,02,000 فوج لگی ہوئی ہے. آج ہم بارڈر لگا رہے ہیں, اس کے اوپر جبکہ وہ بارڈر بھی لگا. بالکل آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قائد کی پالیسی ہے. تو جو قائد کی پالیسی ہے, قائد کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کا بچہ اس سے ٹکرا جائے گا, حد تک کہ اس کو پاش نہ کر دے
ہم یہاں اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. وہ خاتون سے پوچھیں تو صحیح, پی ٹی آئی کی خاتون سے, کہ محترمہ آپ کو یہ اچانک خیال کہاں سے آیا, یہ زرعی خیال آپ کو آیا کہاں سے؟ کسی نے پوچھا. اچھا, آج آپ بھارت کا پرچم لے کے یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھ جائیں, کیا 1 گھنٹہ بھی بیٹھ سکیں گی آپ؟ نہیں بیٹھ سکتی نا. تو پھر وہ جو اسرائیل کا پرچم لگا کے وہ 1 ہفتے تک بندہ جو بیٹھا رہا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا. وہاں سو رہے تھے لوگ. سمجھے نا ساری بات کو. پھر ایسے تو نہیں ہے. کیا 16 نومبر 2018 کو اسرائیل کا جہاز عمان سے پاکستان نہیں آیا؟ بالکل, ہمارے یہاں سے گئے ہیں لوگ. کیا منسٹری آف فارن افیئر, کیا منسٹری آف انٹیریئر, گورنمنٹ آف پاکستان, امیگریشن ڈپارٹمنٹ, میرے پاس وہ موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے اسرائیلی نیشنلز جو ہیں وہ پاکستان میں انٹر کیے ہیں, کیوں نہیں جواب آیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرویز مشرف کے دور میں ترکی کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں. فوج کیوں نہیں کچھ کرتی اس کے بارے میں؟ یہ تو خورشید محمود قصوری صاحب آن ریکارڈ ہے نا, انہوں نے بولا کہ موجود ہے, اور وہاں میری ملاقات ہوئی پرویز مشرف صاحب کے کہنے پہ. میں ترکی گیا اور وہاں میری ملاقات ہوئی. بات تو یہ ملاقات ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب کیا حالات ہیں, ہمیں آج کے دن کی پتہ چلے کہ کیا مذاکرات چل رہے ہیں. یہ ہیں وہ باتیں. آپ نے پوچھا فوج کیوں نہیں کر رہی, یہی تو باتیں ہیں جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے جیسے آپ اٹھا رہے ہیں. افواج پاکستان کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں, تاکہ لوگوں میں جو یہ شکوک و شبہات ہیں جو مختلف, جو کہ حکومت کی کمزوری اور کوتاہیوں کی وجہ سے, یقیناً افواج پاکستان ہر حکومت کے ساتھ اس کی پشت پناہی پہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ اس کا آئینی فرض ہے. لیکن ایک حد تک آپ کو دیکھنا چاہیے جب عوام پاکستان کے اندر زبان زد عام ہونا شروع ہو جائے چیزیں, اور خاص طور پہ جب ہمارے ہاں نیگیٹو ایلیمنٹس کو زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے, دیگر معاملات کے ذریعے, جس میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ سوالوں کے جوابات کچھ چاہیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے آپ کے ملک میں انصاف نہیں مل رہا, آپ کے ملک میں اس ٹائم پہ روٹی کے لوگوں لالے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی, جن کی تھی ان کی بھی چلی گئی, کچھ کووڈ کے جو ہے وہ مجبوریاں آ گئیں درمیان میں, کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں, یہ نہیں ہے کہ ساری نیگیٹیوٹیز ہوئیں. لیکن پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. آپ اس کو اس کے نظریاتی فلسفے سے ہٹائیں گے تو یہ ڈی ریل ہو جائے گا خدا نخواستہ. اور نوجوان دو ہی تو ملک نظریاتی بنے, ایک اسرائیل ایک پاکستان, اور ہم نہیں رہنا ہے اس میں سے, اسرائیل نے تو رہنا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہمیں انڈیا, اسرائیل, امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں سامنے. اور ابھی آتے ہی 174 F-15 جہاز پہلے 10 دن میں امریکن انتظامیہ نے دینے کا اعلان کیا ہے بھارت کو. اب آپ سمجھ بالکل وہاں پہ پوری ہمیں ایک جامع پالیسی بنانی پڑے گی. ادر دین افغانستان, امریکہ اور ہمارا آپس میں کامن انٹرسٹ ہے کیا؟ ہمیں مزید انٹرسٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے. اور میں لاسٹ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, ہر سے چاہے دشمنی کیوں نہ ہو سیکھنا چاہیے. ہمیں یہودیوں سے سیکھنا چاہیے سبق. دوسری جنگ عظیم سے پہلے جتنا یہودیوں کو یورپ نے مارا کسی نے نہیں مارا تاریخ میں, اسی کو وہ ہولوکاسٹ اور وہ ساری باتیں. لیکن اب یہ بتائیں کہ وہی یہودی ہیں آج جو ہے وہ استعماری قوتوں کی مونچھ کا بال بنے ہوئے ہیں. ان کے بغیر امریکہ کے صدر آئے جناب بائیڈن صاحب, سب پالیسیاں چینج کر دی انہوں نے ٹرمپ صاحب کی, سوائے اسرائیل کی پالیسی انہوں نے کہا ایز اٹ از رہے گی. اس کا کمالا ہیرس نے سب سے پہلا بیان ہی یہی دیا. ہاں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا ہوا, ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, اسرائیل کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. تو ہمیں بھی یہ پالیسی سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی کون سی وہ پالیسی اپنائی جو دنیا کی سب سے پہلے وہ مار کھائی ہوئی پٹی ہوئی قوم تھی, آج وہ کیسے دنیا کے لیے وہ آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا صرف ایک وجہ سے, کیونکہ وہ متحد ہیں, they have one mission, جو کہ ہمارے میں نہیں ہے. اور کیا کہا گیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو آپ نے مسلک کی بنیاد پہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا, آپ نے سیاست کی نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا, مولوی نے آپ کو مسجد اور مسجدوں میں اور مسلکوں میں تقسیم کیا, اور جو سیاستدان تھا اس نے آپ کو گلی اور محلے میں تقسیم کیا.
بات یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ وی رائز اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. بالکل ہمیں نئے چہروں کو لانا ہے اور اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, بیکاز دس سسٹم اینڈ پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ. ون ہیز ٹو ڈائی اینڈ اٹ ول بی دا سسٹم. We cannot sacrifice Pakistan for this redundant system, which is for the thieves, by the thieves, of the thieves. We must, carve out a strategy جس کے اندر ایک بہتر اور برتر پاکستان, جو قائد کا پاکستان تھا. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے ہے, متحد پاکستان, منظم پاکستان, متحرک پاکستان. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو مکمل کا مکمل پاکستان ہو. یہ ڈیوائڈ اور لوگوں پہ کب تک ہم جو ہے وہ کہتے رہیں گے فلانے کا قصور ہے, فلانے کا قصور ہے. ابھی پرفارم کریں, سیدھی سی بات ہے. پرفارمنس ول میک دا ڈفرینس. اور ہمیں اس نظام کو جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. یہی مستقبل ہے پاکستان کا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.